مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کی عورت اثار فاطمہ اور کردار رابعہ بصری سے بہت زیادہ دور ہے۔ آج بھی ایک عورت اپنے کردار سے اس دنیا کو بدل سکتی ہے۔ اے بنت ہوا، تیرا ایک آنسو اور تیرا ایک سجدہ آسمان کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ہمارے پیارے مذہب اسلام کی تاریخ کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عورت اسلام سے جڑ جاتی ہے تو وہ دنیا کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کی سب سے پیاری موٹیویشنل سٹوری جب ہمارے نبی نے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ ہماری عورت نے سکون کھو دیا کیونکہ آج کی عورت نے اپنی پہچان کھو دی ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے کہ عبادت صرف جنت یا دوزخ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو صرف اللہ کی محبت کے لیے ہونی چاہیے۔ والتین والزیتون وطور سینین۔ جی اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں پڑھنے آتی ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ تو آج ہم کچھ بات عورتوں کے لیے کریں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور کہا ابا جان، میرے ہاتھوں میں نا چھالے پڑے ہوئے، میں سارا دن آٹا پیستی ہوں اور مجھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو میرے لیے کوئی خادمہ کا بندوبست کرے۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا رتبہ پوری دنیا سے بلند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی خادم کا بندوبست کر سکوں، ہاں میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، آپ ایسا کرو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34 دفعہ الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ تو یہ تھی ہمارے نبی کی تربیت۔ آج کی عورت پر تھوڑی سی مشکل آ جائے تو وہ شکوے شکایتیں شروع کر دیتی ہیں اپنے والدین سے، اپنے شوہر سے۔ حضرت فاطمہ ذکر اور صبر سے طاقت لیتی تھی۔ اسی طرح ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو آپ حضرت علی نے پوچھا کہ کیسی ہو فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں بھوک برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ تو یہ تھی ہمارے نبی کی بیٹی جن کو دنیاوی آسائشوں کی بالکل فکر نہیں تھی، وہ ان سے آزاد تھی کیونکہ ان کی فوقیت جو تھی وہ آخرت پر تھی، کیونکہ ان کی نظر صرف آخرت پر ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک بار حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ جنت کے لیے دعا کریں، تو حضرت رابعہ بصری مسکرا دی اور کہا کہ عبادت جنت یا دوزخ کا حصول نہیں ہے، یہ تو ایک سودا ہے، ہماری عبادت خالص اللہ کی محبت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل عشق حقیقی جو کسی لالچ یا خوف پر نہیں بلکہ خالص محبت پر قائم ہے۔ آج ہم فیشن، دکھاوا اور شہرت کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کے گھر مہمان آ گئے اور گھر میں 2 ہی روٹیاں پڑی تھیں اور باہر ایک سوالی آ گیا، تو حضرت رابعہ بصری نے سوالی کو فوقیت دی اور 2 روٹیاں ان کے حوالے کر دی اور باقی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہماری بیویاں راتوں کو جا کر عبادت کرتی ہیں یا صرف موبائل استعمال کرتی ہیں، موویز دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں؟ ہمارا زیادہ تر وقت کن کاموں میں گزرتا ہے؟ سوشل میڈیا پر، جہاں پر ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں حیا سے بالا تر ہو کر،
شرم و حیا سے کوسوں دور حضرت فاطمہ نے اپنی شادی کا جوڑا کسی فقیر کو دے دیا، مگر آج کی عورت مہنگے جوتے، مہنگے کپڑے، مگر پھر بھی ناشکری۔ بیٹا سکون چاہتے ہو تو حضرت فاطمہ اور حضرت رابعہ بصری کی زندگی کو پڑھیں اور سیکھیں ان کا کردار، ان کا احسان، ان کا صبر، ان کی برداشت، ان کی سوشل لائف کیسی تھی۔ اپنے آپ کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالیں۔ آپ کے گناہ صفر ہونے چاہیے، گناہوں سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خوبصورتی جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں ہے، میک اپ میں نہیں ہے، اصل خوبصورتی تو انسان کے کردار اور سیرت میں ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری عورت ذلیل ہو رہی ہے، سسرال میں، گھر میں، باہر بازاروں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے کردار کو بھلا دیا ہے۔ دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دنیاوی چمک و دمک جو ہے زیادہ دیر نہیں رہتی، خوبصورتی زیادہ دیر نہیں رہتی، انسان بعد میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آج کے تناظر میں جب ہم بات کریں، یونیورسٹیز میں، کالج میں آپ چلے جائیں تو آج کی عورت کی جو پریورٹی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، شادی بیاہ۔ فلاں لڑکا میرا بوائے فرینڈ ہے، میں فلاں سے شادی کروں گی، میرا ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ جو زندگی ہے وہ صرف شادی بیاہ کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے کہ آج کی بیٹی جو ہے وہ خود گھر سے چلی جاتی ہے۔ بہت سارے معاملات دیکھے ہوں گے آپ نے، ہر گلی محلے میں، ہر مارکیٹ میں، ہر سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ عورتیں گھر سے چلی جاتی ہیں اپنی پسند کی شادی کے لیے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ایک تو اپنے والدین سے دور چلی جاتی ہے، والدین تو نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، وہ تو کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہتے، وہ تو اللہ کی آزمائش سمجھ کے بھول جاتے ہیں۔ مگر آپ کی جو عزت ہے وہ ایک ٹکے کی بھی نہیں رہتی۔ آپ ایک دنیاوی خوشی کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی آپ کو پالا، پلکوں میں بٹھا کے رکھا، آپ کی ہر ضرورت پوری کی۔ بیٹوں کے معاملے میں والدین بیٹیوں کی ضرورت کو جلدی پورا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بیگانی بیٹی ہے جس نے اپنے گھر چلے جانا۔ آپ اپنی عزت کو پاؤں میں رول کر چلی جاتی ہیں، مگر اس کے بعد اگر بعد میں آپ کے والدین آپ کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، آپ واپس آ جاتی ہیں، ہر کوئی واپس آ جاتا ہے، تو چاہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں مگر آپ کی عزت ایک کوڑی کی بھی نہیں رہتی، آپ اپنی عزت گوا بیٹھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو بیٹا ایسا کام کوئی نہ کرے جس سے آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی کچھ میری نصیحتیں۔ اپنے کردار کو بلند رکھیں، اپنے مقصد کو اونچا رکھیں۔ شرم و حیا آپ کا زیور ہے۔ آپ باہر نکلیں، نوکریاں بھی کریں۔ آج کا جو دور ہے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مگر آپ اپنی لمٹ میں رہیں۔ کسی سے آپ نے باہر یونیورسٹی ہو، کالج ہو یا آفس میں جاتی ہیں آپ، کسی سے آپ نے بلا وجہ ہنس کر بات نہیں کرنی، کلاس میں بلا وجہ کسی سے مذاق نہیں کرنا۔ اگر کوئی نامحرم جو ہے آپ سے مذاق کرتا ہے تو اس پر رسپانس نہیں دینا، کیونکہ اس سے جو میل ہے وہ کچھ اور سمجھنے لگتی ہے۔ کسی سے کوئی چیز بلا وجہ لے کر آپ نے نہیں کھائی، تو یہ کچھ لمٹس ہیں۔
کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا، ٹھیک ہے. سورۃ النساء کا مطالعہ کریں، وہاں اسلام کی کچھ لمٹس، اسلام نے عورت کے لیے کچھ لمٹس مقرر کی ہیں، ان کو آپ پڑھیں کہ ہمارے اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. ٹھیک ہے. میں اکثر بتاتا ہوں کلاس روم میں بھی کہ لڑکیوں کو علیحدہ بٹھا کر کہ بیٹا آپ کی لمٹس کیا ہیں. آپ نے جو بوائز ہیں، ظاہری بات ہے یونیورسٹی آپ جائیں، اکثر کالج بھی کو ایجوکیشن ہے، تو وہاں پہ آپ کو اپنی عزت کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی آپ پر انگلی نہ کسے، کوئی آپ کو بعد میں ڈسکس نہ کرے. ٹھیک ہے. آپ کا جو ڈریس ہے، آپ کا جو جسم ہے، وہ فل ڈھانپا ہونا چاہیے. آپ کو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی کچھ نصیحتیں. اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھی آج کی بات. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم مزید اس پر بات کریں گے. تو ابھی ہم لیکچر ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.